نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے رحم و فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی پردے کے تعلق سے چند آیتیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ولا يبدين
زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سورة النور آية number 31. سورة النور آية number 60. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. جزاكم الله خيرا وأحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنتِ فجزاكم الله خيرا بارك الله فيكن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز ماؤں، پیاری بہنوں اور پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے کلام سننے کے لیے، سیکھنے کے لیے جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا ربی۔ میری بہنوں، جو بھی آیتیں آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی سورۃ النور سے، سورۃ الاحزاب سے، کس بارے میں تھی؟ یہ پردے کے بارے میں، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے میرا پردہ میرا اسلام۔ میرا پردہ میرا اسلام۔ میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، آپ کا اور میرا پردہ صرف پردہ نہیں ہے، برائے پردہ نہیں ہے، بلکہ میرا پردہ میرا اسلام ہے۔ میرا پردہ میرا اسلام ہے، یہ بات جان لیجئے۔ ٹاپک سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا پردہ صرف ہمارا پردہ نہیں، بلکہ ہمارا پردہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے جو ہم اوڑی ہوئی ہوتی ہیں پردہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ہمارا اسلام ہے۔ آئیے آج ہم قرآن اور احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں، سیرت صحابیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیسے صحابیات اپنے پردے کا اہتمام کرتی تھیں اور کیسے وہ لوگ پردہ کرتی تھیں۔ وہی پردہ دراصل پردہ ہے جو آج ہم صرف پردہ کرتے ہیں نا، پردہ ہم عادتاً کرتے ہیں۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ کیوں برقع اوڑے ہیں آپ، نہیں شرم آتی باہر بغیر برقعے سے نکلے تو یہ تو ایک کیا کہتے ہیں اس سے کہ عادتاً ہو گیا، عادتاً ہو گیا کہ مجھے عادت ہے پہننے کی، اگر میں بغیر پردہ نکلوں نا تو مجھے شرم آتی ہے۔ یہ ایک کیا کہتے ہیں اسے
عادتاً یا پھر کہیں گی آپ کے اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ رواجن تو ہے، عادتاً ہے، اور ایک ہوتا ہے فطری، فطرت کے لحاظ سے. ایک عورت کے دل میں اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا اس کی فطرت میں رکھی ہے. گھونگھٹ کا نکالنا، اپنا مطلب سر پہ سے گھونگھٹ کا ڈالنا یا پھر اپنے آپ کو اوڑھ لپیٹ کر رکھنا، یہ عورت کی فطرت میں ہے. ہاں اب جو اوڑھ لپیٹ کر اپنے آپ کو نہیں رہتی وہ فطرت سے باہر ہوتی ہے، اس کی فطرت سے، یعنی اس کو جس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا نا. عورت اورہ کہتے ہیں، عربک لفظ ہے اورا. اورا کہتے ہیں ڈھانپنے کو، چھپانے کو. اورا کہتے ہیں ڈھانپنے کو، چھپانے کو. اورا یعنی عورت، یعنی ڈھانپنے والی چیز، چھپانے والی چیز. دیکھیے میری بہنوں، لوہا بہت ہے، لوگ لوہے کو ڈھانپ کے، چھپا کے، سجا کے نہیں رکھتے. لوہا بہت ہے دنیا میں. ہیرے بہت کم ہے. ہیرے کیا کرتے؟ چھپا کے. قیمتی چیز ہے تو اس کو چھپا کر رکھا جاتا. تو عورت بھی ایک قیمتی چیز ہے، بازاروں کی رونق نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے چھپنے کا حکم دیا ہے. اس کو بوجھ نہیں سمجھیں کہ ارے چھپا دو. بولے کیوں بھائی، ہم بھی باہر نکلیں گے. ٹھیک ہے نکلو. نکلنے کے بعد کیا ہو رہا دیکھ رہے نا. جس ملک میں زیادہ برہنگی ہے، جس ملک میں زیادہ برہنگی ہے، جو زیادہ باہر نکلتے ہیں، سیکنڈ میں ایک ریپ ہوتا وہاں پر عورت کا. اس ملک کا ریشو نکال کر دیکھیے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے حدود سے، اس کی اپنی فطرت سے نکال باہر کرتی ہے، جو عورت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حدود سے اور اپنی فطرت سے نکال باہر کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہے اور اپنے جسم کو نمایاں کرتی ہے، وہاں پر اس ایریاز میں، ان ممالک میں، ان خطوں میں، ان پلیسز پر آپ دیکھیں گے ریپ کے کیسز سیکنڈ میں ایک ہوتے. منٹوں میں، سیکنڈ، منٹ بھی نہیں کہہ رہی ہوں، منٹ تو بہت زیادہ ہوتے نا، سیکنڈ کی بات کر رہی ہوں. یعنی پورے آن دی ہول جب رپورٹ لی جاتی اس ممالک کی، تو ان ممالک کی رپورٹ لی جاتی تو وہاں پر رپورٹ میں آتا ہے تحقیقی جائزہ جو ہوتا ہے رپورٹ میں آتا ہے کہ سیکنڈ میں ایک ریپ ہوتا ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس عورت کو نام ہی اورا دیا، چھپنے والی چیز دیا، اور وہ عورت کیا کر بیٹھی؟ اپنے آپ کو عیاں کرنے کا بڑا شوق ہے، بڑا شوق ہے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا. اور کیا سمجھتی ہے کہ مرد مجھے دیکھ رہا ہے، ارے وہ اس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے، ارے اللہ نے تجھے بنائی نہیں ایسا نا، بنائی ہی ایسا ہے. اس کی ساخت میں ہی خوبصورتی رکھی اللہ نے، اس کی آواز میں خوبصورتی رکھی، اس کی ساخت میں خوبصورتی رکھی، اس کے اسٹرکچر میں. ساخت کہتے ہیں اسٹرکچر، اس کے اسٹرکچر میں اللہ نے خوبصورتی رکھی، اس کی آواز میں، اس کی چال میں. سراپا وہ حسن ہے، چاہے کیسی بھی ہو. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں انہوں ہی خوبصورت ہے، انہوں نہیں ہے، انہوں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے. وہ ہم آپ ہے جو نام رکھتے ہیں، نعوذ باللہ. نہیں، بلکہ ایک عورت جو ہوتی ہے، اللہ نے ہر عورت کو خوبصورت بنایا. اس کا بیہیویئر، اس کا سر تا پا، یعنی سر سے لے کے پیر تک اس کو حسن سے نواز دیا اللہ نے، ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی ہر عورت کو، اس کی آواز کو، اس کی جسامت کو، اس کی اسٹرکچر کو، اس کی باڈی کو اللہ نے خوبصورت بنایا اور اٹریکشن رکھا مرد کے لیے. اور یہ کہا کہ تم چھپ کے رہو، اورا ہو تم، اورا، چھپ کے رہو. ہاں، یہ نہیں کہا کہ تم یعنی باہر ہی نہیں نکلنا ہے گھر سے، ایسا نہیں. ہاں، بلا وجہ نہیں نکلنا، وجہ ہو تو نکل سکتی ہے، بلا وجہ نہیں نکلنا ہے. جیسے کہ بہن نے ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، جس میں کیا کہا گیا کہ عورتوں سے کہو کہ بلا وجہ اپنی زینتوں کو ظاہر کرتے ہوئے باہر نہ نکلے. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیہ، جہالت والی انداز سے نہیں نکلے کہ پیر ہاتھ مارتے ہوئے جا رہی ہے اور اندر جو بھی زیور پہنے ہیں وہ اس کی کھنک سنائی دے رہی ہے، یا پھر خوشبو ایسی لگا کے نکلی ہے کہ اس کی خوشبو اسپریڈ ہو کے تمام، یعنی غیر مرد بھی راغب ہو رہا ہے اس کی طرف. تو وہ تو اتنا حدیث میں آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک خاتون ایسی آئی تھی مسجد کو اور بہت ہی عمدہ عطر اس نے لگایا ہوا تھا، اور ایسا عطر تھا وہ کہ اس کی خوشبو اسپریڈ ہو رہی تھی، پھیل رہی تھی. تو کہا کہ یہ زانیہ ہے، زانیہ ہے، 3 مرتبہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ اسے کہو کہ جاؤ گھر جائے اور غسل کر کے آئے. یعنی
پہلے جسم پہ خوشبو مل لیتے تھے اور ایسی خوشبو رہتی تھی وہ کہ باہر نکلو نا تو 400 خوشبو پھیل جاتی تھی. راستے سے جاتے تو ہوا آتی تو ایسی خوشبو مہک، ساری فضا خوشبو سے مہک جاتی تھی. تو ویسے والے اطرات، ویسے والے خوشبو، ویسے والے پرفیوم، ویسے والے جو خوشبو ہوتی ہے وہ عورت کو نہیں لگانا ہے کہ اسپریڈ ہونے والی. ہاں خود کی حد تک تو لگانا ضروری ہے، خود کی حد تک لگائیں، اسپریڈ ہونے والی نہیں لگائیں. ٹھیک ہے. تو عورت کو باہر نکلنے کے لیے بھی کہا گیا تو اس کے حسن کا پردہ ہے، اس کی ہر چیز کا پردہ ہے. اب یہ پردہ کیا ہے آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ پردہ کیا ہے. ورنہ ہمارے تو حرف عام پر، یعنی سب کے زبان عام پر یہ ہوتا ہے، ایک مشہور ایک قول ہو گیا ہے، کیا ہے کہ نہیں پردہ عادت ہے بھی ہمارے کو برقع پہننے کی. بغیر برقعے سے ہم نکلیں گے تو ایسا لگتا ہے شرمندگی ہوتی ہے، ہم نکل ہی نہیں سکتی میں. تو وہ آپ نے اپنی عادت بنائی، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، لیکن وہی پردہ نہیں ہے. پردہ کیا ہے؟ پردہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم ایسے نکلو اپنے گھروں سے، تم ایسے نکلو اپنے گھروں سے کہ تم پہچانی جاؤ. ہاں تم پہچانی جاؤ. کیسے پہچانی جاؤ؟ اپنی نبی کی بیویوں سے کہو یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو، و بناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہو، نساء المؤمنین اور اپنی مومن عورتوں سے کہو، یدنین علیہن من جلابیبہن. بہت اہم آیت ہے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59، نوٹ کر لیجئے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی مسلمان عورتوں سے سب سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کرے. یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ جلباب جو ہوتا ہے نا، جلباب وہ ہوتا ہے جو اوپر سے لٹکایا جاتا ہے. لٹکانا مطلب جلباب ایسی ایک بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے کہ پورا بدن ڈھک جائے. یہ کپڑے نہیں ہے میری بہنوں، یہ کپڑے نہیں ہے. کپڑے سے اوپر ایک چیز ہوتی ہے، کپڑے سے اوپر ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہ جلباب کہا جاتا ہے، حجاب کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے کیا کر لیا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم جو اسلام ہے وہ بتا رہی ہوں میں، اس کے بعد آج ہمارا انداز بتاؤں گی میں آپ. پہلے اللہ نے تو کہہ دیا کہ تم اپنے اوپر جلباب ڈال لو. لباس کے اوپر ایک جلباب ہوتا ہے جو کہ سروں پر سے آنا چاہیے، اور وہ سر پہ سے ہوتا ہے، اور ایسے لٹکا لیا کرو نا، لٹکا لیا کرو کہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. ذالک ادنی، یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے کہ ان یعرفنا، یعنی قریب ہے کہ تمہیں پہچان لیا جائے، فلا یؤذین، اور تمہاری شناخت ہو جائے، تم یوزین، تم ستائی نہ جائے. یعنی پردے کی حکمت کیا ہے کہ ایک شریف زادی باحیا عورت اور بے شرم بدکار عورت میں فرق ہوتا. پردہ کیا فرق کرتا ہے؟ ایک باحیا اور با پردہ شریف زادی، اور ایک بے حیا بے پردہ اور بدکار عورت، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے. عورتیں تو سبھی نکلتی ہیں باہر، نکلنے میں فرق ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ تم پہچانی جاؤ کہ تم باحیا ہو، تم اللہ کے بات کی پیروی کرنے والی ہو، تم اللہ کی فرما بردار ہو، تم اسلام کی لحاظ رکھنے والی ہو، تم اسلام کا لحاظ رکھنے والی ہو، تم کو دین اسلام کے اوپر چلنا ہے، تم اپنے آپ کو ڈھانک کر نکل رہی ہو. اس کا مطلب تم کسی کو دعوت دینا نہیں چاہتی، نظروں کی دعوت بھی نہیں، کسی کو اپنی طرف دعوت نہیں دے رہی ہو. تم اتنی پیاری ہو کہ تم اللہ کے حکم کی پابندی کر رہی ہو، تم ایسا حجاب ڈال کر جا رہی ہو کہ ذالک ادنی ان یعرفنا، کہ تم پہچان لی جاؤ، تم پہچان لی جاؤ کہ تم اللہ کی بندی ہو، تم پہچان لی جاؤ کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین بندوں میں سے ہو، تم پہچان لی جاؤ کہ تمہارا اسلام تمہیں پیارا ہے، تم پہچان لی جاؤ کہ تم کوئی بے حیا یا بدکار نہیں ہو، تم کسی کو دعوت نہیں دیتی، حتیٰ کہ نظر ڈالنے کی بھی دعوت نہیں دیتی، کسی کو نظر ڈالنے کی بھی تم اجازت نہیں دیتی اپنے آپ پر. اتنی باحیا اور با کردار ہو تم پہچان لی جاؤ. ان یعرفنا فلا یؤذین، بس تم ستائی نہ جاؤ، بس تم ستائی نہ جاؤ. یعنی ستایا وہ جاتا ہے جو دعوت دیتا ہے اپنے آپ کو، کھلا نکلتا ہے. اب ایک سمپل مثال میں آپ کو دے کے بتاؤں. دو لوگ روڈ پہ سے جا رہے ہیں، دو لڑکیاں روڈ پہ سے جا رہی،
ایک ہے کہ ساری اس نے سر سے پاؤں تک اپنے آپ کو ڈھکا ہوا، کچھ دکھ رہا ہی نہیں اس کا. دوسرا ہے کہ اس کے دکھائی دے رہی کچھ حصے، چہرہ دکھائی دے رہا یا ہاتھ دکھائی دے رہی، باقی کا تو اس نے اوڑھ لیا. چہرہ دکھائی دے رہا، ہاتھ دکھائی دے رہا. لوگ کیا بولیں گے؟ لوگ بولیں گے نہیں، دیکھیں گے کس کو؟ دیکھیں گے کس کو میری بہن؟ غور کریے، 2 لڑکیاں جا رہی ہیں، 2 عورتیں جا رہی ہیں، ایک سر سے پیر تک ڈوبی ہوئی ہے، یعنی اس کا کوئی جسم کا حصہ دکھائی نہیں جا رہا، نہ چہرہ دکھائی دیتا ہے، نہ ہاتھ پیر، کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہے. ایک ہے جو اوڑی ہوئی ہے وہ بھی، لیکن اس کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اس کے ہاتھ پیر دکھائی دے رہے ہیں. تو دیکھنے والا کس کو دیکھے گا؟ جو دکھائی دے رہی ہے obviously اسی کو دیکھے گا نا. تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دعوت دے رہی کہ دیکھو مجھے اور جملے کسو اب میرے اوپر، چھیڑو مجھے. یہ بڑی بات ہوئی نا. اب بولیں گے نہیں ہمارا حق ہے نکلنا. بے شک آپ کا حق ہے نکلنا باہر، لیکن جس نے آپ کو حق دیا ہے، جس نے آپ کو زندگی دی ہے، اس نے کہا کہ تم اپنے آپ کو چھپا کر نکلو تاکہ تم پہچانی جاؤ. ایعرفنا فلا یوزین، تم پہچانی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ. ارے میری ماں، میری بہن، میری بیٹی، جب تم اپنے آپ کو پورا پیک کر کے نکلو گی تو اندر اسے کیا پتا چلے گا؟ جو بھی مرد ہوگا اسے کیا پتا چلے گا؟ بچی ہے، بوڑھی ہے، اماں ہے اس کی، یا بہن ہے، یا اس کی اپنی خالہ ہے، یا کون ہے، اسے پتا نہیں چلے گا. آج ہم ابایا ایسا پہنتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ لیتے، پہچان لیتے کہ یہ تو یہ ہے، یہ والا سٹائل والا پہنتی نا، یہ والی ہے، یہ کلر اس کا ہے، یہ ہمیشہ یہی کلر کا پہنتی نا، وہ وہی ہے. خیر بعض وقت لوگ دھوکہ بھی کھا جاتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم پہچانی نہ جائیں. باہر نکلے تو ہم پہچانی نہ جائیں. یہ تو اللہ کا حکم ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اپنا کیا معاملہ ہے. ہمارا اپنا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کہا اوپر سے اپنے آپ کو پورے سے ڈھانک دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ یعنی کچھ حصے کھلے رکھ دیتے ہیں. ہمارے خوبصورت ہاتھ نظر آتے ہیں، پھر ان ہاتھوں پر زیور بھی ہوتے ہیں، پھر اس میں مہندی بھی رچی ہوتی ہے بعض اوقات، اور ایسا اٹریکشن کہ عورت ہی عورت کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتی ہے اس صورت میں. پیارا ہاتھ لگا، مہندی بھرا، یا پھر زیورات ہیں اچھے خوبصورت ہے، ہم خود ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہوتے ہیں. ارے کتنا اچھا دکھ رہا ہے ان کا ہاتھ، ارے کتنے اچھے دکھ رہے ہیں ان کے فنگرز. سبحان اللہ. اس صورت میں، یعنی اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کی ہم پیروی نہیں کر رہے ہیں. اپنا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں، اپنا چہرہ کھلا رکھتے ہیں، اور ہاتھوں میں ہمارے زینت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، گلوز نہیں پہنا آپ نے تو کم از کم زینت زدہ تو مت بنائیے نا اپنے ہاتھوں کو. زینت زدہ بنا کر ہم نکلتے ہیں. مہندی رچی ہوئی ہے، فل زینت ہے، مہندی ہے رچی ہوئی، مہندی لگی ہوئی ہے، اور خوبصورت ہاتھ نظر آ رہے ہیں اور ہم شو کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو ایسے نہیں کریں. اسلام ہمارا یہ حکم دیتا ہے ہمیں کہ تم ایسے اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلو کہ تم پہچانی جاؤ کہ تم باحیا عورت ہو. فلا یوزین، بس تمہیں ستایا نہ جائے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بخشنے والا ہے. ہاں پچھلا جو ہوا وہ ہو چکا، ٹھیک ہے، لیکن ابھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ ابھی آپ کو یہ کرنا ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. پچھلا جو ہوا. اللہ کان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور ہے، اللہ معاف کرنے والا، اللہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ رحم کر کے آپ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ. آپ کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ سے توبہ استغفار کر کے، ہاں میرا پردہ ایسا نہیں تھا، اب میں ایسا کروں گی انشاءاللہ. میرا پردہ ایسا نہیں تھا، اب میں ایسا کروں گی انشاءاللہ. آئندہ میں اس طریقے کی حرکتیں نہیں کروں گی. ٹھان لے اپنے آپ میں، ہے نا، ٹھان لے. دیکھیے میری بہنوں، جب ہم پردے کی بات کرتی ہیں تو بعض بہنیں سوال کرتی ہیں کہ کیا باجی گلوز بھی پہننا فرائض میں سے آتا ہے؟ فرائض میں سے آتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھ بھی ڈھانکیں، اپنا چہرہ بھی ڈھانکیں؟ چہرے کے تعلق سے تو میں کہوں گی یہ تو فرض ہی ہے. کیوں فرض ہے؟ کیونکہ جب آپ دیکھیں گی کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کی پہلے بات لے لیجیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم
پہچانی جاؤ ستائی نہ جاؤ، یعنی پہچان لی جاؤ کہ تم ایک شریف ذاتی ہو، اپنے آپ کو ڈھانک رہی ہو. اور اٹریکشن جو ہوتا ہے ہمارا، وہ اٹریکشن کو چھپانے کے لیے پردہ ہوتا ہے. اٹریکشن کو چھپانے کے لیے پردہ ہوتا ہے. اور جس میں انسانی میں یعنی سر سے پیر تک ہمارا سب میں اٹریکٹیو چیز کیا ہوتی ہے؟ چہرہ ہوتا ہے. چہرہ. فار ایگزامپل کسی بچی کو پسند کرنے گئے آپ، اس کا چہرہ نہیں بتایا، پورا بتا دیا اس کو، بولے بال ایسے ہیں اس کے، ایسی ایسی ایسی، پورا چہرہ نہیں سمجھ میں آ رہا، چہرے کے اوپر کچھ ماسک لگا لیے یا پھر کچھ بھی یعنی ڈھانک لیے چہرے کو، تو بولتے نہیں چہرہ دیکھ کے پسند کرنا ہے ہمیں. ہوتا نا چہرہ، بغیر چہرہ دیکھے پسند کریں گے آپ؟ نہیں کریں گی. ہم عورتوں کو پسند نہیں کرتی بغیر چہرہ دیکھے. یعنی ایک چہرہ ایک شناخت ہوتی ہے، چہرہ ایک کیا کہتے ہیں کہ موسٹ اٹریکٹیو پارٹ ہوتا ہے باڈی کا. اور ہم کہیں کہ نہیں نہیں پردے میں یہ ضروری نہیں ہے، ہم سنے تھے فلاں مولانا سے سنے تھے فلاں، ٹھیک ہے وہ مولانا آپ کو جہنم میں پہنچائیں گے تو پہنچ جائیں گے؟ نہیں نا. بولے کہ فلاں مول صاحب بولے تھے، فلاں کتاب میں پڑھے تھے، انہوں بولے تھے پردہ چہرے کا اتنا ضروری نہیں ہے. ارے سبحان اللہ، جنہوں نے بھی کہا نا اپنی غلطی کا انہوں نے اعتراف کیا اور بعد میں یہ کہہ دیا کہ میں نے غلطی سے کہہ دیا تھا، اللہ مجھے معاف کرے، انہوں نے اعتراف بھی کر دیا. انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے. بعض نے کہہ بھی دیا، بعد میں انہوں نے معافی بھی مانگ دی، لیکن ہم ہے کہ بس ہمیں تو نہیں کرنا ہے نا، تو وہی بہانہ پکڑ بیٹھیں گے کہ نہیں نہیں انہوں بول دیے تھے، ایسا اتنا ضروری نہیں ہے. بعض علماء بولتے نا ایسا ضروری نہیں ہے. ارے سبحان اللہ، ضروری ہے، چہرے کا پردہ ضروری ہے. ہاتھ کا جہاں تک تعلق ہے، ہاتھ بھی پردے میں ہی آتے ہیں. اگر آپ کچھ بھی یعنی کیا کہتے ہیں کہ زیب و زینت اختیار کری بھی نہیں ہے، کچھ مجبوری تھی، بعض وقت اچانک نکل گئے اور گلوز نہیں پہن سکے تو یا ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو ہیٹ ہوتی تو باڈی میں بہت ہیٹ ہوتی، گرمی ہوتی، تو گلوز پہن کے رہے تو وہ ہیٹ بڑھ جا رہی، کچھ مسئلہ ہو رہا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ زینت زدہ مت کریے ہاتھوں کو اپنے. آپ اپنی ہاتھوں کی زینت کو کسی پر ظاہر مت کریے. بہرحال یہ کہ جتنا زیادہ ہم پابندی کرتے ہیں اتنا زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوں گی. اور اللہ تعالیٰ کی جو بات کہ اللہ نے کہہ دیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے جلابیب کو اپنے کپڑوں پہ سے ڈالو. تو ہاں، اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پردہ کیا سمجھتے ہیں، ایک ڈھیلا ڈھالا ڈریس پہن لیا اور اوپر سے چادر لپیٹ لی. ہاں نہیں، چادر کا حکم ہے اسلام میں. آپ دیکھیں چادر ہے، چادر کیسی ہے میری؟ چھوٹی سی. بولے ہاں اتنا ہی پہن سکتی ہوں میں، تو ہو گیا پردہ آپ کا؟ نہیں ہوا. پردہ کیا ہے؟ وہ جلباب کیا ہے؟ جلباب یہ ہے کہ لباس سے ایک الگ چیز ہے، اور ہم کیا کریں، اوپر سے ڈال لینا ہے اسے، ڈھیلا ڈھالا ہو وہ. اب ہم کیا کرتے ہیں، بعض لوگوں کا سن کر مجھے تعجب لگتا ہے کہ میرا فٹنگ کا برقع نہیں، یہ میرا فٹنگ کا برقع. ارے سبحان اللہ، فٹنگ کا تو ڈریس ہوتا ہے، برقع تھوڑا ہی نہ ہوتا. فٹنگ کا برقع نہیں ہوتا میری بہنوں. ڈھیلا ڈھالا جو پہنا جاتا ہے وہ برقع ہوتا ہے، وہ عبایا ہوتا ہے، وہ جلباب ہوتا ہے جو ڈھیلا ڈھالا پہنا جاتا. ٹائٹ پہن رہے ہیں. اکثر میں نے اپنی بہنوں کا عبایا دیکھا، اکثر میں نے اپنی بہنوں کے برقعے دیکھے. کافی افسوس ہوتا ہے دیکھ کر، کافی افسوس ہوتا ہے کہ ایسا پہنتی ہے جیسا کہ گویا لباس ہے، ٹائٹ ہے، پورا جسم نظر آ رہا، اس میں سے جسم کے نشے و فراز نظر آ رہی. کہاں دبلے ہیں، کہاں موٹے ہیں، کہاں پھیلے ہوئے ہیں، کہاں چپکے ہوئے، سب نظر آ رہا ہے. نعوذ باللہ، حرام. یہ تو لباس بھی تو اتنا ٹائٹ نہیں پہننا چاہیے نا. لباس ہی بھی ٹائٹ نہیں پہننا چاہیے. حدیث سے ثابت ہے یہ چیز، لباس بھی ٹائٹ نہیں پہننا ہے. تو پھر ہم عبایا کیسے پہن سکتے ہیں ٹائٹ؟ عبایا تو بالکل بھی ٹائٹ نہیں پہننا ہے. تو اسلام جس طریقے سے کہتا ہے آپ کو پردہ کرنے کا حکم، جس طریقے سے آتا ہے اسی طریقے سے کریں. اپنی منمانیاں نہ کریں، اس میں اپنی منمانیاں نہ کریں. یہ کہیں کہ مجھے یہی اسٹائل کا پسند ہے، میں ایسی پہنوں گی، ویسی پہنوں گی، مجھے تھوڑا سا رنگ چاہیے، مجھے فلاں چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے. یعنی اپنی لباس کا اپنا اللہ نے اختیار دیا ہمیں، لیکن پردہ جو ہے، پردہ پرٹیکولر اللہ نے یہ کہا کہ پردہ تم ڈالو لازم. اس کے نتائج آج آپ دیکھ رہے ہیں، نتائج آج آپ اور ہم دیکھ رہی ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو بازار میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. عورتوں کا نقاب کھینچا جا رہا ہے. جیسے بہت، یعنی یہ لاک ڈاؤن سے پہلے تو بہت واقعات ہوئے تھے
کہ نقاب کھینچ دے رہی، نقاب کے اوپر پابندی لگا دے رہی، نقاب کے اوپر فلاں کر رہی، آج تک بھی یعنی تھوڑا سا کووڈ کا تھوڑا سا ڈھیلا پڑا تو پھر شرارتیں شروع ہو گئی کہ نقاب لگا کر ہم آنے نہیں دیں گے کالجز میں بچیوں کو، نقاب یہاں نہیں استعمال کرنا ہے نقاب. ارے سبحان اللہ، دیکھو کمبختو، اللہ نے کیسے عذاب نازل کیا نا. تم نے چہرے پر نقاب لگانے سے پابندی کی تو اللہ نے کیا کیا، اللہ نے ساری دنیا کو نقاب لگا دیا. آج نہیں لگا ساری دنیا نوز پیس لگا کے پھر رہی. ایک مسلم عورت کو جب ایک بات اللہ کی بات کی وہ پابندی کرتی ہے، اس کے اوپر لوگ انگلی اٹھائے، لوگوں نے زبردستیاں کی، تو اللہ کے فیصلے دیکھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ نے ساری دنیا کو نقاب پہنا دیا، عورتوں کو ہی نہیں، بچوں کو، بوڑھوں کو، مرد آدمیوں کو، سب کو نقاب پہنا دیا. آج جو بھی دکھتا ہے نقاب کے ساتھ ہی دکھتا ہے. تو دیکھیے اللہ کے فیصلے، اللہ کے فیصلے دیکھیے. اللہ اکبر. کہ اللہ تعالیٰ کے شعائر کو چھیڑنے کی کوشش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو لگا دیتا ہے. اچھا، اس میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس نے آبجیکشن کیا، جس نے نکتہ چینی کی نقاب پر، اسی کو لگنا چاہیے تھا نا. اللہ نے سب کو لگایا. کیوں؟ کیونکہ روکا نہیں دوسروں نے. آبجیکشن کرنے والوں کو روکا نہیں، ان کی زبانیں نہیں کاٹ ڈالی. اسی لیے اللہ نے کیا کیا، سب کو نقاب لگا دیا کہ تم بے حس ہو گئے. اللہ کے احکامات کی، اللہ کے شعائر کی مذاق اڑایا جا رہا ہے، اللہ کے شعائر کے اوپر آبجیکشن کیا جا رہا ہے. اللہ کے شعائر، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر لوگ یعنی اپنے آپ کو آگے بڑھ کر اس کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بات کو، اور ہم چپ کے سادے بیٹھے ہیں. تو اللہ نے کیا کیا، ساری دنیا کو ماسک لگا دیا. بلکہ سب آؤ نقاب میں، باہر نکلے تو ڈر رہے ہیں، مر رہی نقاب، ایک دوسرے کو بول رہے ہیں لگا لو چہرے پہ کچھ لگا لو، چہرے پہ کچھ لگا لو. تو دیکھیے اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے میری بہنوں؟ جب ہم پابندی کرنے والیاں بنے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے. ہم اپنی منمانیاں کرنے والے نہیں بنے. جہاں ہم نے چاہے عبایا پہن لیا، جہاں ہم نے چاہے عبایا اتار دیا. کہتے کہ نہیں اب شادی ہے، سب ماحول اچھا نہیں لگتا نا، سب آئے ہوئے ہیں، بولیں گے تم عبایا میں کیوں پھر رہی ہو، اچھا نہیں لگتا، لہٰذا میں اتار دی. اب پورے نامحرم بھی آ رہے ہیں، سبھی آ رہے ہیں. ہاں ایک آدھ وقت ہو جاتا ہے، سب بے پردے کی کیا کرنا. نہیں، میرا پردہ میرا اسلام ہے. یہ میری اپنی جاگیر نہیں ہے کہ میں جیسے وہ استعمال کروں. میرا پردہ میرا اسلام ہے. میرا پردہ میرا اسلام. یہ ٹاپک مجھے کیوں سجھائی دی؟ کیونکہ میں نے ایک ماں کا واقعہ پڑھا تھا. ایک صحابیہ تھی، مدینے میں ایک واقعہ ہوا، غور سے سنیے، اور بہت ہی بہترین واقعہ، بہت ہی بہترین واقعہ ہے، غور سے سماعت فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ تھی، اور دیکھیے سبحان اللہ ان کا حجاب کیسے ہوتا تھا. ان کا حجاب کیسے ہوتا تھا کہ وہ صحابیہ بڑی سی چادر، بڑا سا حجاب پہن کے کوئی شاپ میں جاتی ہے، ایک یہودی کے کچھ کام رہتا ان کو، دکان میں خرید و فروخت کرتے رہتی ہے. تو ایک یہودی بدماشی کو کیا کرتا ہے، ان کے عبائے کا ایک حصہ، ایک وہ ہوتی نا کیا بولتے ہیں، پہلے زمانے میں ٹینٹس ہوتے تھے نا، دکان کیسے ہوتے، ٹینٹس ڈالتے تھے. تو وہ ٹینٹس کا جو کیا کہتے ہیں میخ ہوتا نا، میخ ہوتا جس میں کیلا بڑا والا کیلا ہوتا ہے، میخ ہوتا ہے، تو اس میں باندھ دیتا ہے. وہ عبائے کے ایک حصے کو کیا کرتا ہے، بڑا سا عبایا پہنتی تھی نا، تو ایک حصے کو کیا کرتا ہے، اس میں باندھ دیتا ہے. انہیں پتہ نہیں چلتا، پیچھے سے باندھ دیتا ہے آہستہ سے، انہیں پتہ نہیں چلتا. وہ خرید و فروخت میں مصروف ہوتی ہیں. جب وہ کوئی چیز خرید کر آگے بڑھنے جاتی ہیں تو چونکہ وہ بدماش نے پیچھے باندھ دیا تھا، اس کی وجہ سے وہ کھینچا جاتا، پردہ پورا کھینچا جا کے ان کی چادر گر جاتی ہے. تو وہ چلا کر کیا کہتی ہیں، جب ان کا پردہ اتر جاتا ہے، جب ان کا پردہ ہٹ جاتا ان سے، تو وہ چلا کر کہتی ہے، ہائے میرا اسلام گیا، ہائے میرا ایمان گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں نے جب میری بہنوں تاریخ میں یہ الفاظ پڑھے تو آج بھی وہ الفاظ میرے کانوں میں گونجتے ہیں، جیسا کہ میں نے سنا وہ الفاظ کو، جیسے کہ میری اس ماں سے میں نے سنا وہ الفاظ کو، ایسے گونجتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سبحان اللہ ان کے الفاظ کتنے پیارے تھے. دیکھیں، ہائے میرا پردہ، ہائے میرا اسلام، میرا پردہ میرا اسلام، میرا اسلام گیا، میرا پردہ گیا، میرا اسلام گیا. تو وہ حقیقت میں سمجھی تھی کہ پردے کو میرا اسلام ہے، یہ میرا پردہ میرا اسلام ہے. اس کے جواب میں کیا ہوتا ہے، جو یہود مانتا ہے
وہی یہود چادر ان کے اوپر پھینک دیتا ڈر کے ہیبت سے. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی وہ پکارتی ہیں ہائے میرا پردہ ہائے میرا اسلام، جتنے لوگ اطراف مسلمان تھے صحابہ تلواریں نکال لیتے ہیں، تلواریں نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری بہن کا اسلام کس نے چھینا؟ اللہ اکبر. میری بہن کا ایمان کس نے چھینا؟ میرے بہن کے اسلام سے کس نے چھیڑ چھاڑ کیا؟ یہ جذبہ ایمانی تھی میری بہنوں. وہ یہود کانپ اٹھتے ہیں اور وہ چادر وہ ماں کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسے نہیں کام نہیں کریں گے. تو یہ ہوتا ہے جذبہ ایمانی. آج ہم اپنی اولادوں کی کیسی پرورش کر رہے ہیں؟ کسی کا اسلام جاتا ہے، کسی کا ایمان جاتا ہے، ہمیں چوں چرا کرنے کی بھی پرمیشن نہیں. ہم کوئی لفظ بھی نہیں اٹھاتے. بعض کو تو پتا بھی نہیں چلتا کہ ہماری بہن کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کے ایمان کے ساتھ، اس کے اسلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے. اور آج ہمارے رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے، آج ہماری آواز بھی نہیں نکلتی، آج ہماری آواز بھی نہیں نکلتی، آج ہماری صدا بلند نہیں ہوتی کہ ہاں میری بہن کے اوپر کیسے ایسے. اگر میری بہنوں، اگر ایک جگہ ایسی حرکت ہوتی جیسے اس زمانے میں مدینے میں وہ صحابیہ پہ ہوئی تھی، وہ خاتون پہ ہوئی تھی، انہوں نے جو پکارا نا، کیا پکاری، سبحان اللہ، کہا کہ ہائے میرا پردہ میرا اسلام، میرا پردہ گیا میرا اسلام گیا، مجھ سے چھوٹا میرا اسلام. اور ان کے اولادوں کی تربیت، اس زمانے میں جتنے بھی تلواریں نکالی نا جن بھائیوں نے، وہ ان کے سگے بھائی نہیں تھے، وہ دیدی بھائی تھے. اور ان کی پرورش کرنے والوں نے کیسی پرورش کی کہ ایک کسی بہن کا اسلام ایمان جاتا ہے تو وہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، بولے کہ کس نے یہ جرأت کی. اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ارے ایسا کرے، ایسا اچھا ایسا ہوا، ارے کتنے بدماشا ہو گئے، دیکھو ختم ہوگی بات. اس کے بعد میں بھلا میرا کاروبار بھرا، میرا مجھے بہت سارے جھمیلے میں، یہ جھمیلے مجھے نہیں پڑنا. تو آج ہمارا ایمان اسلام کمزور ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ آج کفار ہم پر حاوی ہو رہے ہیں. اور وہ ماں کا بھی حال دیکھیے، آپ غیروں کو کیا بولیں گے؟ غیروں کو کیا بولیں گے؟ آج ہمارا پردہ اصلی پردہ نہیں رہا، اسی لیے ہم پر یہ حملے ہو رہے ہیں. ابھی کفار کا کیا رونا روئیں گے ہم؟ خود کا دیکھے پہلے. جس خاتون نے بھی، جس ماں نے بھی نعرہ بلند کیا تھا نا کہ ہائے میرا پردہ میرا اسلام، تو ان کا پردہ ان کے اسلام کے حساب سے تھا، ان کے اپنے حساب سے نہیں تھا. اسی لیے انہوں نے کہا کہ میرا پردہ میرا اسلام. جب میں نے تاریخی یہ کلمات پڑھے تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اچھا، پردہ جو ہوتا ہے وہ میرا پردہ میرا نہیں ہوتا، میرا اسلام ہے. وہ میرا پردہ میرا اسلام ہے. میں اسلام کی بے حرمتی نہیں کروں، میں اسلام کی دھجیاں نہ اڑاؤں. آج ہم کس طریقے سے دھجیاں اڑا رہی ہیں اپنے اسلام کی؟ نقش و نگار کے برقعے پہن کر نکلتی ہیں. ارے برقع حجاب جو ہوتا ہے وہ زینت کو چھپانے کی چیز ہوتی ہے، اور آج ہمارا حجاب خود مزین ہو گیا، وہی خود زینت زدہ ہو گیا. اسی لیے تو کسی مولانا نے کہا نا، اے پردہ کرنے والیوں اپنے پردے پہ سے پردہ کرو. جو پردہ ہے نا تمہارا، وہ پردہ نہیں ہے، وہ خود زینت زدہ ہے، نگوں سے بھرا ہوا، فلاں کیا کہتے ہیں، نقش و نگار سے بھرا ہوا. ایسے اٹریکشن کے لوگ نہیں دیکھنے والے بھی پلٹ کر دیکھ رہا ہے، ویسے حجاب پہن کے نکل رہے ہیں، نعوذ باللہ. حجاب وہ ہوتا ہے جو سیدھا سادہ ہوتا ہے، سر سے پیر تک ڈھکا ہوا ہوتا ہے. حجاب وہ ہوتا ہے جو سر سے پیر تک ڈھکا ہوا ہو، سادہ سیدھا ہو اور ڈھیلا ڈھالا ہو. یہ نہیں کہ من مانی اپنا حجاب ہم کرنے لگے، نہیں. میرا حجاب میرا اسلام ہے، اس کے میں اپنے آپ سے اس کے دھجیاں نہیں اڑاؤں. میں ہم عورتیں، ہمارے لیے اللہ نے حجاب رکھا، اس کو ایک عزت کی چیز دی، ایک شرف بتایا اسے، اور اسی عزت اور شرف کو ہم ملیا میٹ کرنے بیٹھے، نعوذ باللہ. نہیں، ٹائٹ برقعے پہن رہی ہیں، بیلٹ کمر میں، بیلٹ برقعے کے کمر میں بیلٹ کیسا ہوتا؟ بے حیائی کی انتہا ہے، انتہا. اللہ معاف کرے ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں بہنوں کو، اللہ معاف کرے. آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا کہ کمر میں بیلٹ ہے، برقعے. یہ برقعہ کیسے ہوا؟ یہ عبایا ہوا ہی نہیں. اور وہ اسٹول باندھتی ہیں اوپر سے مفلر باندھے جیسا، جہاں چھپانا ہے وہ تو نہیں چھپتا کچھ بھی، اور اسٹول ہے کہ بس سر کو لپٹے لپٹے لپیٹے 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 ایک نعوذ باللہ کیا کہتے ہیں کہ
कैसे सर को अपने लपट लपट के ऊपर ऊंट के जैसे, ऊंट के कोहान जैसे, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना, लानत भेजा उन औरतों पर जो अपने सरों पर ऊंट के कोहान जैसे बड़े बड़े बंस बनाती हैं। पर्दा भी कर रही है और वो बेहयाइयां भी जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका वो भी कर रही है। फिर क्या फायदा हुआ ऐसे पर्दे का? क्या फायदा हुआ ऐसे हिजाब का जो खुद जीनत ज़दा है? अल्लाह ने जीनत ज़दा हिजाब को जीनत ज़दा लिबास को अपनी जीनतों को छुपाने के लिए हिजाब का हुक्म दिया। वो है मेरा इस्लाम, आपका इस्लाम। और हम खुद अपने हाथों से इस्लाम की, अपने ईमान की धज्जियां उड़ा रही हैं रंग बिरंगी पहनकर। ऐसा रंग कि जिसमें क्या कहते हैं कि खुशनुमा, ऐसा कि रोड पे से जा रही है तो तमाम लोग पलट पलट के देख रहे हैं। तो ऐसा वाला लिबास ये हिजाब नहीं है मेरी बहनों, ये हिजाब नहीं है हमारा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको किस कदर पाकीज़गी का दर्ज देकर गए हैं। सहाबियात का अबाया देखिए, उम्महातुल मोमिनीन का अबाया देखिए, और उनका नारा देखिए जो मैंने अभी बताया था आपको कि जैसी उनका पर्दा, उनकी चादर उनके ऊपर से हटी तो उन्होंने पुकार कर कहा कि हाय मेरा हिजाब, मेरा इस्लाम, ये मेरा इस्लाम है, मेरा हिजाब मेरा इस्लाम है, मेरा ईमान है, उसके तहफ़्फ़ुज़ मेरे लिए बेइंतहा जरूरी है। और तहफ़्फ़ुज़ का नतीजा, तहफ़्फ़ुज़ क्या है हमारा? कि हम उसको अपना ईमान गर्दाने, हम उसको अपना ईमान समझें। और ईमान और इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ तो हर एक पर लाजिम है। हया, पर्दा, ये जो है हमारे शुआर में से, हमारे अल्लाह के दिए हुए खास औरतों के अहकामात में से हमारे लिए ये हुक्म है। उसकी धज्जियां हम खुद ना उड़ाएं, हम ना उड़ाएं। मेरी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों, आज आप कॉलेज जा रही हैं, कैसा कैसा बुर्का पहन के जाती हैं, जिस्म को लगा हुआ, यानी अलानिया पहचान सकती है कि दुबली कौन है, किसका वेट अदना है, किसका वेट आला है, किसका मीडियम है, सब समझ में आता है। दुपट्टे डाल रही तो इतने छोटे दुपट्टे कि उससे सीना ही नहीं ढक रहा है, काहे का दुपट्टा है ये। कोशिश भी करती है, वो कहती है कि नहीं ऐसा मैं खींचती तो नीचे आ जाता, फिर चलते चलते थोड़ा आगे बढ़े, ऊपर उड़ गया, एहसास ही नहीं है। सारा स्ट्रक्चर आपका नजर आ रहा है आपके अबाए से, तो फिर आपका अबाया नहीं है, वो आपका लिबास है। खुदारा अपने अबाए को अपना लिबास ना बनाए, अपने अबाए को जीनत ज़दा नहीं बनाए, मुज़य्यन नहीं करे। वो बेल्ट तो हराम है, हराम। वो तो कमर में बांध के पूरा साइज बताती है, देखो कैसा है मेरा साइज। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बेल्ट बांध के साइज बता रही है कि कैसे कमर देखो कितनी पतली है, कैसा है फला फला मेरा साइज, नऊज़ु बिल्लाह। हराम है, हराम। पर्दे का मजाक ना बनाए। आपका पर्दा आपकी अपनी जागीर नहीं है, आपका पर्दा आपका इस्लाम है, याद रखिए। आपका पर्दा आपका इस्लाम है। गोया आप एक आइडेंटिटी है, बाहर निकल रही है तो एक आइडेंटिटी है। स्कार्फ बांध रही है, आधे स्कार्फ से मुंह ढाक रही है, आधा खुला है पूरा जिस्म। ये कैसे बाएं हैं, कैसा पर्दा है ये? आज हम खुद पर्दे की धज्जियां उड़ाएंगी, आज हम खुद पर्दे का मजाक बना लेंगी। अल्लाह के अहकाम के खिलाफ हमारा पर्दा है, तो फिर अल्लाह कैसे हिफाजत करेगा आपकी मेरी? कैसे हिफाजत करेगा? कोई नहीं आएंगे हिफाजत को, फरिश्ते नाजिल नहीं होंगे, क्योंकि हम खुद मजाक उड़ा रही। तो आप तमाम से इल्तिमास है, अदबन गुजारिश है कि मेरी माएँ अपने बच्चियों की ऐसी तरबियत करें कि अबाए ऐसे पहने जो कि सादे सीधे हो, ढीले ढाले हो, टाइट जिस्म को लगे हुए नहीं हो, नशेब फराज वाले नहीं हो। आप फैशन, सुभान अल्लाह, यानी फैशन के नाम पे तो मरे पड़ते हैं ना हम, तो ठीक है फैशन कीजिए, कैसा कीजिए कि ढीला ढाला वाला फैशन हो। आपका फैशन सब अपनाए। आप जैसे ढीला ढाला अबाया पहनेंगे ना, कहेंगे यही फैशन है, यही मेरा तरीका है, यही मेरा इस्लाम है, और मेरा इस्लाम ही मेरा फैशन है। लोगों को आप मजबूर करें अपने फैशन पर, लोगों को रागिब करें, लोगों से रगबत हासिल करके अपने इस्लाम को, ईमान को बर्बाद नहीं करें। हमारी एक आइडेंटिटी अल्लाह ने रखी। क्या क्या कहा साफ, आज मैंने अल्फाज आपके सामने तिलावत भी की गई, तर्जमा भी किया गया। अय्युरफ़्न फला युज़ैन, कि तुम पहचानी जाओ कि तुम कोई बेहया बदकार औरत नहीं हो। तुम पहचानी जाओ अपने अबाए के जरिए से।
تمہارا ابایا تمہاری شان ہے، تمہارا ابایا تمہارا ایمان ہے، تمہارا ابایا تمہارا اسلام. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ تم نے جیسے بولے اس کو اختیار کر لیا. رنگ برنگی ایسے پہنے کے زرخ زیب و زینت اس کے اوپر زرخ برخ والا پہن کے نکل رہے، ادھر نگ ہے ادھر نگ ہے، فلاں ہے فلاورز بنے ہوئے ہیں، بیلٹ لگا لے رہے ہیں کمر میں. یہ کیسے ابائے ہیں میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری بچیوں؟ یہ ابائے نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. سورہ احزاب آیت نمبر 59 کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، کیونکہ تمہیں معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. تمہیں نہیں پتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا. جب میں بھی کسی زمانے میں جب مجھے علم نہیں تھا، میں نے عالم کورس نہیں کیا تھا، میں نے دینی علم حاصل نہیں کیا تھا، اس وقت مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ میرا اسلام کیا ہو، میرا ایمان کیا ہو. سب پہنتے ابایا، میں بھی پہن لیا. میں نے بھی کہا کہ میں اپنے طریقے سے پہنوں گی، سبھی اپنے اپنے طریقے سے پہنتے. نا بھائی معاشرے میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سب اپنے اپنے طریقے سے پہنتے، تو میں نے بھی اپنا ایک طریقہ اپنا لیا تھا، اور وہ طریقہ اسلامی طریقہ نہیں تھا. بعد میں جب میں نے علم حاصل کیا تو مجھے پتا چلا کہ میرا ابایا، میرا پردہ میری اپنی جاگی نہیں، تو اسلام ہے. یہ میرا اسلام، یہ میری منمانی نہیں ہے. اسلام جیسا کہتا ہے، اللہ جیسا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے احکامات دیے اس طریقے سے میں پردہ کروں. میرے امہات المومنین نے جس طرح سے پردہ کیا، صحابیات نے جس طرح سے پردہ کیا، ویسے پردہ میں کروں. تو میری بہنوں، علم وہ چیز ہے جو ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکالتا ہے. ہم بھی کسی زمانے میں جہالت کے اندھیروں میں تھے، ہمیں نہیں پتا تھا. جب میں نے علم حاصل کیا تو پتا چلا کہ پردہ کیا ہے. تو اسی لیے تو میں بار بار تمام بہنوں سے کہتی ہوں کہ علم حاصل کریے. آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا اسلام، آپ کا پردہ آپ کا اسلام ہے، آپ کا ایمان ہے. آپ کا پردہ آپ کا اسلام ہے، آپ کا ایمان ہے. خدا را اس کا تحفظ کیجئے، اس کی حفاظت کیجئے، اس کا مذاق مت بنائیے، اس کا مذاق مت بنائیے. اللہ کے احکامات کے خلاف جا رہی، گویا مذاق ہم نے بنا لیا، اس کے خلاف ہم نے کیا. تو غیروں کا کیا رونا روئیں گی؟ ہم خود ہم اپنے ہاتھوں سے اس کو تباہ کر رہی ہیں. تو جہاں پر بھی میری ماؤں، میری بیٹیوں، بہنوں، جہاں پر بھی آپ دیکھتے ہیں اس طریقے کے ابائے پہنے ہوئی ہماری بچیاں، انہیں روکے، انہیں بولے بیٹے یہ ایسے نہیں پہنتے، برقع اس کو ایسے پہنا جاتا ہے. بیٹے یہ ایسے جو لپٹ رہی ہو نا اپنے اوپر دوپٹہ لپٹی جا رہی ہے، اور اوپر سے ایک ٹانگ دیا، ایک کیا کہتے ہیں وہ کچھ لگاتے نا، پن لگا لیے، پورا لپیٹے پن لگا لیے. اب نیچے، ارے بھائی سبحان اللہ، وہ جو لپیٹنا والا جو دوپٹہ ہوتا نا، وہ ہونا چاہیے آپ کا اپنے کیا کہتے ہیں کہ گھٹوں سے تھوڑا سا اوپر، اتنی بڑی چادر لپیٹنا چاہیے. ایک تو ہم نے میکسی پہن لی اندر سے، اوپر سے جو ہم پہن رہی ہیں دوپٹہ کم از کم اتنا نیچے ہو کہ وہ گھٹوں سے تھوڑا اوپر ہو. اتنا نیچے تو پہننا چاہیے. یہ نہیں کہ مطلب مفلر اتنی چھوٹی چھوٹی دوپٹے، بولے ارے اتنے دوپٹے پہنے، آپا لگ رہی ہو، آپا ایسے کیسے پہنتی ہو اتنا لمبا دوپٹہ. ہم خود اپنے کیا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مذاق اڑا کر اپنے ابایا کو ہم چینج کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ میری مرضی ہے بھائی، میرا ابایا میں پہنوں کسی بھی طرح مرضی سے. حد یہ کر دی لوگوں نے. ابایا فیشن شو، میں نے دیکھا ایک ایڈ آیا تھا ایک مرتبہ ایسی واٹس ایپ ایک گروپ پہ، ابایا فیشن شو. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. کس قدر دماغ ہمارے بدترین ہو گئے ہیں، کیسے ہمارے دماغوں میں فطور آ گیا ہے، کیسے بدتمیز دماغ ہو گئے ہیں. ابایا کا فیشن شو رکھ رہے ہیں، ابایا پہن کے مٹک پٹک کے چل رہی ہوں. مذاق بنا لیا اللہ کے احکامات کا. اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا، عظمت قرآن ہمارے ذہنوں میں نہیں رہا، اللہ کے احکام کی عظمت ہمارے ذہنوں میں دلوں میں نہیں رہی، تو کیا آج اس کی دھجیاں کفار نہیں رہیں؟ کفار کو تو موقع ملے گا اس چیز کا. ہم پہلے سدھرے، ہم اپنے آپ کو سدھارے، ہماری دوسری بہنوں کو، ملنے جلنے والی خاندان کی عورتوں کو، سب کو سمجھائے. دیکھیے میری بہن، یہ تمہارا پردہ ہے، یہ تمہارا اسلام ہے، اس کو سنوارو. کیسے سنوارو؟ اللہ کے حکم کے مطابق. اس کو سنوارو تو کیسے سنوارو؟ اسلام کے احکام کے مطابق. اس کو سنوارنے سے مراد یہ نہیں کہ زرق و برق کر دیے، بوٹے چڑھا دیے. ایک مرتبہ دلی جانے کا اتفاق ہوا مجھے، تو میں نے ایک ابایا دیکھا تو ایسے رک گئی. میں بولی کہ یہ ابایا کی دکان پر ایک ابایا لٹکا ہے، تو میں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ ایک دکان والے سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو بولا کہ ابایا ہے. تو میں نے کہا یہ ابایا ہے؟ اتنا زرق برق والا ابایا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں نے نہیں میڈم ایسے پہنتے. آپ کیسے پہنتے؟ تم بیچتے بھی کیوں ایسی چیزیں جو لوگوں کو اسلام سے دور کر رہی ہیں؟ اللہ اکبر. کہاں کہاں رونا روئے ہم، کہاں کہاں رونا روئے ہم.
اللہم احفظنا ایمانا، اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے. کیسے کیسے ہم عبائے پہن رہے ہیں میری بہنوں. آج ہم یہ درس لے کے اٹھیں گے، آج ہم یہ نصیحت اللہ کی جانب سے لے کے اٹھیں گے کہ جو مطالبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پردے کا کرتا ہے تو وہ پردہ میرا اسلام ہو، جسے اللہ نے مجھے انسٹرکٹ کیا ہے کہ ایسے پہنو، ایسے پہنو، ایسے پہنو. یہ نہیں کہ ہم نے اپنی منمانی کر دی، کوٹ پہن لے رہی، بیلٹ لگا لے رہی، اوپر سے ایک چھوٹا سا دوپٹہ باندھ دیے، اور ایک وہ ماسک آ گیا. تو آج کیا ہوا، تقریباً ہماری بیٹیوں کا نوز پیس ہی نکل گیا. کیا دیکھ کر کے ماسک آ گیا نا، ماسک، بس وہ ماسک لگا لی نا، نوز پیس لگانے کی کیا ضرورت ہے، ماسک تو وہی کام کر رہا ہے نا. اب ہم ممی بھی زبردستی نہیں کرتی، کیونکہ ہاتھ جانے تو ماسک تو لگ گیا نا مجھ سے. اب چل رہی روڈ پہ سے چل رہی ہے، ماسک تو لگا ہے، بازو سے گال دکھ رہے ہیں، پیشانی دکھ رہی ہے، دوپٹہ چھوٹا ہے، چیسٹ کا پورا نظر آ رہا ہے. سبحان اللہ، اعوذ باللہ کہتے ہوئے بھی گھن آتی ہے. ہم کیسے برداشت کر رہی ہیں اپنے بیٹیوں کو اس طریقے سے بازار میں نکلتا ہوا؟ نہیں میری ماں، ہم برداشت نہ کریں اپنی بیٹی کو اس طرح سے بے حیائی سے نکلتے ہوئے. اور ہم کیا سمجھتی کہ نہیں پردہ کرتی ہے میری بیٹی، نا پردہ کرتی ہے. اور بعض تو وہ بھی نہیں کرتی، بولتی کہ نہیں آنکھوں میں حیا ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور زیادہ حیا پیدا کر لو، کپڑے بھی مت پہنو، اور زیادہ حیا کر لو آنکھوں میں. کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتی ہیں کہ نہیں آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے، وہ تو پردہ نہیں کرتے. ہاں صحیح ہے، آنکھوں میں حیا ہونا چاہیے. ارے پردہ آنکھوں میں ہے کہ کیا بات ہے؟ تو کیا مطلب ہماری جو پردہ کرتی ہے اس کی آنکھوں میں حیا نہیں ہے؟ کیسی بات، یہ باتیں کیا اللہ کے سامنے ٹھہر کر ہم کر سکے گی؟ کہ اللہ کے سامنے ٹھہر کر ہم امام اللہ جب حشر ہوگا تو کیا یقین نہیں اس چیز کا کہ حشر ہوگا؟ یقین ہوتا تو ایسے کام ہم نہیں کرتی. اللہ کے سامنے ٹھہرے گی تو کیا جواب دیں گی ہم اللہ کو؟ اللہ سوال پوچھے گا ہم سے. اللہ سوال پوچھے گا کہ تمہارا اسلام تھا، تمہارا عبایا تو میرا حکم تھا، تمہارا عبایا، تمہارا پردہ میرا حکم تھا. اللہ کہے گا میرا حکم تھا، میرے حکم کی تم نے اپنے حرکتوں سے دھجیاں اڑائی اور اس کو سمجھ رہی ہوں کہ جنت مل گئی، میں پردہ کر رہی ہوں، جنت میں جاؤں گی. اگر میرا پردہ اسلام کے مطابق نہیں رہا، اگر میرا پردہ ایمان کے مطابق نہیں رہا، اگر میرا پردہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں رہا تو اللہ ضرور مجھ سے سوال کرے گا. تو ہمیں چاہیے میری بہنوں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی جو آیتیں تلاوت کی گئی اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی آواز جب بات کرتی نا، آواز کا بھی پردہ ہے. کس طریقے سے کہا گیا کہ کھڑی انداز میں بات کرو، لچکدار آواز میں بات مت کرو. آج ہم کیسے لچکدار آواز میں باتیں کرتی ہیں، ٹون ہی بدل جاتا ہمارا. یعنی کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہیں تو ایسے نرم و نازک لہجے میں بات نہیں کر رہے، سخت لہجے میں بات کرنی ہے. غیر مرد سے آپ بات کرنی ہے، سخت لہجے میں بات کرنی ہے، کھڑے انداز میں. لاڑوں والی، ایکٹنگوں والی، سیریلوں والی آواز، بازارو عورتوں والی آواز ہوتی ہے، وہ جو ایکٹنگ کر کے بات کرتے نا، بانجھیں پھیلا کر، منہ مٹکا کر. تو یہ باتیں ایک ٹرینڈ بن گیا آج کل. یہ ٹرینڈ بن گیا کہ سب کر رہے ہیں، ہمارے بچے بھی کر رہے ہیں، سب میں رنگ میں مل. نہیں، خبردار، رو کے اپنی بیٹیوں کو کہیں گے سیدھی بات کرو، کھری. یہ کیا بات کا تم نے انداز چینج کر دیا. میری ماں، اللہ نے ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دی ہے. ہم اپنی بیٹیوں کے آواز، انداز، اس کا پردہ کرنے کا طریقہ، ہر چیز پر نظر رکھیں. بولے آج کل بچیاں سنتی نہیں، ایسی پہن رہی تو ہم خاموش بیٹھ جاتے ہیں. بچی ہے، وہ ہماری ماں نہیں، ہماری دادی نہیں ہے کہ ہم اس کی سنیں. نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام، جو شعائر اسلام میں سے، احکامات اسلام میں سے ہے پردہ، اس کا ہم مذاق نہ اڑائیں میری بہنوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے احکامات کو پوری طریقے سے عمل کرنے والا، صحیح طریقے سے عمل کرنے والا ہمیں بنائے. آمین یا رب العالمین. اللہم بارک لی ولکم. آمین یا رب.